محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد، سرور کائنات، مفکر موجودات، دستگیر جہاں، غم غسار زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام مولا علی بزبان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن اور احادیث کا علم عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے زیر سایہ رہ کر ہم سب کو اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا کرے۔ اللہ جل وعلا نے نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم آپ کو وہ صحابہ اکرام عطا فرمائے کہ جن کی مثال سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تک نہیں ملتی۔ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں سیدنا صدیق اکبر عطا کیے، کہیں فاروق اعظم عطا کیے، کہیں عثمان ذو النورین دیے، تو کہیں میرے خالق کائنات نے سرکار کو مولا علی عطا کیے۔ ہر صحابی رسول چاند کی طرح روشن کردار والا ہے، ہر صحابی رسول کی زندگی کا پہلو
جنت کی تعبیر ہے۔ ہر صحابی رسول کا اٹھنے والا ہر قدم دین اسلام کے غلبے کے لیے تھا۔ ہر صحابی رسول کا جینا اسلام کے لیے تھا۔ ہر صحابی رسول کا مرنا اسلام کے لیے تھا۔ ہر صحابی رسول کی صبح اسلام کے لیے تھی۔ ہر صحابی رسول کی شام اسلام کے لیے تھی۔ لیکن ان صحابہ اکرام میں سے 4 صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جن کا ہر سانس، جن کے جسم کا ہر لوں اور جن کے جسم میں بہتا ہوا خون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے تھا۔ تو ان صحابہ اکرام نے اپنی جان دے کر، اپنا مال لٹا کر، اپنی زندگی کے صبح و شام حضور کے قدموں میں بسر کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ لوگوں، ہر چیز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قربان کر دی جائے تو پھر جا کر کہیں دنیا پر نام باقی رہتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے انہی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کہ لوح و قلم ہی تیرے ہیں۔ یقیناً ان کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کے صبح و شام تھے، سیدنا عمر فاروق کے صبح و شام تھے، حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا ان کے سامنے تھی، اور سیدنا مولا علی کی بہادری، ان کی شجاعت ان کے سامنے تھی۔ تو ان 4 صحابہ اکرام میں سے آج ہم نے جو موضوع سخن بنایا، جن کا نام لے کر آج ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں گے، جن کا نام لے کر آج ہم اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں گے، جن کا نام آنکھوں سے پڑھ کے آج آنکھوں کو نور بخشیں گے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ولادت ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے۔ کعبہ شریف کے اندر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جنم دیا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہی نہیں۔ تو چرچا تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ فاطمہ بنت اسد آپ نے ایک بچے کو کعبے کے اندر جنم دیا ہے، کہ وہ کعبے کی دیوار شق ہوئی تو آپ کعبے کے اندر تشریف لے گئیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہی نہیں تو مکہ شریف میں یہ شور برپا ہو گیا کہ جس بچے کو فاطمہ بنت اسد نے جنم دیا ہے وہ بچہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ تو جب چاروں اطراف سے یہ بات بیان طور پر لوگوں میں مشہور ہو گئی تو چلتے چلتے یہ بات نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا جان کو جو بیٹا عطا کیا ہے وہ آنکھوں سے نبینا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضور نے سفر کیا کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے پاس پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جھکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا۔ جب دونوں آنکھوں کو کھولا تو کھول کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پہلی نظر آنکھ کھلتے ہی جس چہرے پر پڑی اس چہرے کو چہرہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ پورے مکہ میں شور برپا ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، ان کی والدہ محترمہ سارے ان کو بلاتے تھے، جگاتے تھے، مگر آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی اس بات کا یہ جواب دے دیا، آنے والی ہر آواز کو میں پہچان رہا ہوں کہ یہ میرے والد کی آواز ہے، یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، لیکن جب سید عالم کی آواز ان کے کان میں پڑی تو فوراً پہچان گئے کہ یہ آواز کوئی عام آواز نہیں، یہ آواز نبیوں کے سردار کی آواز ہے۔ تو آپ نے اسی لمحے آنکھوں کو کھول کر سرکار کے چہرے کا دیدار کیا۔ تو جن کی آنکھ کھلتے ہی سامنے نبیوں کے امام پر نظر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنی باتیں ہی کافی تھیں۔ پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جو ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لے کر آئی، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی نبوت کا اقرار کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ یعنی اولا من اسلم، یعنی اسلام لانے کے اعتبار سے جو سب سے پہل کر گئے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ سب سے پہلے حضور پر اسلام لے کر آئے، تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ کامل مردوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی بچوں کی لسٹ میں سب سے جو پہلے اسلام کو جس ذات نے قبول کیا اس ذات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے بے شمار ارشادات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ لا یحبک
اے علی ہر بندہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، ہر بندے کے نصیب میں تجھ سے پیار نہیں ہے، ہر بندے کی قسمت میں تجھ سے عشق نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے بیان فرما دیا کہ علی سے جو پیار کرے گا وہ کس درجے میں ہوگا، اور جو علی کا انکار کرے گا وہ کس درجے میں ہوگا۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ علماء کو تلاش کر کے پھر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے ظاہر خود فتویٰ ساتھ لے کر آتی ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جو فتویٰ یہ خود اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دے دیا کہ اے علی انہ لا یحبک الا مؤمن، تجھ سے جو پیار کرے گا صرف وہ مومن ہی تجھ سے پیار کر سکتا ہے۔ یعنی منافق وہ بھی کلمہ گو ہے اور کافر تو ہے ہی آؤٹ آف اسلام۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی اے علی جو تجھ سے پیار رکھے گا وہ پکا اور سچا مومن ہوگا، اس کے ایمان میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يُبْغِضُكَ، اور تجھ سے لوگ بغض بھی رکھیں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرنے والا تو مومن بن گیا، تو جو بغض رکھے گا وہ کس زمرہ میں آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا منافق، فرمایا جو تجھ سے بغض رکھے، یہ تیرے نبی فرما کے جا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ پڑھے گا لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ منافق ہی ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والا ایک پیمانہ بنا دیا۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے ایمان کا درجہ کون سا ہے، میرا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں قبول، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی تلاشی لے، اگر اس کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہوگی تو پھر اسے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ منافق ہے، مومن ہے۔ اگر اس کے دل میں بغض علی ہوگا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا فتویٰ ہے وہ کلمہ پڑھ کے بھی کبھی ایمان کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا۔ تو اسی مقام پر امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا من سب علیًا، لوگو جس نے حضرت علی کو گالی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو حضور نے سامنے رکھ کر کہا من سب علیًا فقد سبنی، اور میں حضرت علی کو گالی دینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حضرت علی کو گالی نہیں دے رہا بلکہ وہ نبی اکرم کو گالی دے رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شان جو عظمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود بیان کی، کوئی مائی کا لال دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، فرمایا الا ترضی، اے علی کیا تو مجھ سے راضی نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ حضرت علی سے مخاطب ہے، الا ترضی، اے علی کیا تو مجھ سے راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون، فرمایا تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کی تھی۔ حضور حضرت علی کو راضی کر رہے ہیں، الا ترضی مطلب یہ تھے علی تو راضی ہو جا مجھ سے کہ میں لوگوں کے سامنے تیرا مقام ظاہر کر رہا ہوں کہ تیرا مقام یہ ہے بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے مددگار تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ صبح و شام تھے، تو کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟
تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، فرمایا حضرت ہارون آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو لیکن تم نبی نہیں ہو، صرف اس درجے کا فرق ہے۔ باقی جو کچھ میرے رب نے ان پر عطائیں کی تھیں، اے حضرت علی وہی عطائیں اللہ کے فضل سے میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے ایسے پلندے تیار کر کے حضرت علی کی طرف ان کو منسوب کر دے۔ اب یہ چھوٹا منصب نہیں تھا، لیکن ایک اس سے بھی بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی اپنے پاس بلا کر بٹھا کر محفل سجا کر حضور نے کہا، فرمایا لوگو یہ جو علی ہیں، فرمایا علی منی، فرمایا یہ علی مجھ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ اب یہ چھوٹا منصب نہیں ہے، علی منی، فرمایا لوگو علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں علی سے ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے علی مجھ سے جدا نہیں ہے اور میں علی سے جدا نہیں ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آگے ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلو فرمایا وَلَا يُعَدِّ عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ، دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا علی کو تکلیف نہ دو، فرمایا علی کو تکلیف دینا ایسے ہے کہ جیسے تم نبی کو تکلیف دے رہے ہو۔ جب جسم و جان کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور محاسن کو بیان کر دیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فائنل الفاظ استعمال کیے۔ حضور نے فرمایا لا ابعثن رجلا، صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سرکار فرمانے لگے میرے صحابہ اب ہمارے درمیان وہ شخص آئے گا لا ابعثن رجلا یحب اللہ ورسولہ، اب جو بندہ آنے والا ہے وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور وہ بندہ رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے ایسا نہیں کہ وہ تو اللہ سے پیار کرتا ہو، رسول سے پیار کرتا ہو، مگر اللہ اور رسول اس سے پیار نہ کرتے ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا، فرمایا اب وہ شخص آئے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہم اس بات کے انتظار میں تھے کہ اب کون سا شخص ہمارے درمیان تشریف فرما ہونے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سیدنا مولا علی تشریف لے آ رہے۔ فرمایا لوگوں یہ وہ حضرت علی ہیں جو مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں، یحب اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ اور آخری جملہ میرے حبیب نے کیا استعمال کیا، فرمایا دشمن چاہے جس قدر بھی مضبوط ہو، تابڑ توڑ حملے کرنے والا ہو، فرمایا اس شخص کی شان یہ ہوگی، فرمایا لیس بفرارن، فرمایا علی وہ ہے جو کبھی کسی میدان سے فرار نہیں ہوگا۔ فرمایا علی تو وہ ہے کہ جو کبھی کسی میدان میں بھی جائے گا تو میدان سے یہ بھاگے گا نہیں، میدان سے فرار نہیں ہوگا۔ میرے رب نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ دشمن پر اللہ کے فضل سے ہمیشہ علی ہی غالب آئے گا۔ تو جب اتنی شانیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں تو پھر ہمیں کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے یہ ایک حدیث پاک
اس کو شرف مصطفیٰ کے اندر حضرت امام نیشاپوری نے، اور یہ اس کی دوسری جلد ہے، جس میں آپ نے ایک حدیث پاک کا ذکر کیا۔ حدیث پاک بڑی عجیب و غریب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ ایک ہے علم جو سیکھنے سے آتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا کر آپ کو علوم عطا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے خود راوی ہیں، اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشترى بقرا من اعرابی، یعنی ایک بندے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو خریدا۔ تو جب یہ سارا سودا ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ جب اونٹ خریدا تو لیکن اونٹ جو خریدا تھا بدین الی نظرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ادھار لیا کہ فلاں دن آ جانا، تجھے تیری رقم ادا کر دی جائے گی۔ اصل میں یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھار لیا ہے اور اس سے وعدہ بھی کر لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے اور جس رستے سے اس دیہاتی نے گزرنا تھا اس کے رستے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو ان کی جب بات طے ہو گئی، وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ سے نکلا تو چلتے چلتے رستے میں حضرت علی نے اس کو گھیر لیا۔ تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں نبی پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ حالانکہ پتہ تو تھا سارا۔ فرمایا کیا لینے گئے تھے، کیا کر کے آئے؟ فرمایا حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے لیکن ادھار، کہ فلاں مہینے میں تیرے پیسے لوٹا دوں گا۔ تو حضرت علی نے کہا یہ معاملہ بڑا حسین ہے، آپ نے فیصلہ کروایا۔ آپ کہنے لگے فقال اعرابی ان قبض رسول اللہ